ڈاکٹر صاحب، میں نے اپنے بچپن میں سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں بھیجی ہیں ان میں سے اکثریت جو چیزیں ہیں ان کا جوڑا جوڑا بنا کے بھیجا ہے۔ اچھا، جیسے بکری ہے تو بکرا، بھینس ہے تو وہ بولد، ٹھیک ہے جی، چڑیا ہے تو چڑا۔ تو اسی طرح جو بیماریاں ہیں ان کا بھی جوڑا جوڑا بنا کر ہی بھیجا ہے، اور اس کی تصدیق آج مجھ کو اس طرح ہوئی کہ پہلے میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا کہ میں بس میں بیٹھا دیواروں کے اوپر جو بیماریوں کے اشتہار لکھے ہوتے ہیں نا ان پر غور نہیں کیا کرتا تھا۔ اچھا، مگر آج میں نے گاؤں سے جب میں بیٹھا ہوں بس میں تو میں نے دیواروں پر غور کرنا شروع کیا۔ کیوں خیر؟ وہ بیماریاں لکھی ہوئی تھیں، دمہ اور گنجے پن کا علاج۔ اچھا، میں نے کہا یہ بھی اللہ نے جوڑا بنا کر بھیجا ہے۔ امام دین، ہاں جی، دما کدھر، گنجا پن کدھر، دونوں نہیں اس کے مختلف ساتھ چیزیں ہیں۔ ساتھ لکھا ہوا تھا۔ نہیں امام دین وہ تو لکھ دیا ہوگا نا انہوں نے۔ نہیں تو وہ علاج بھی کرتے ہیں نا، وہ جو حکیم صاحب یا ڈاکٹر صاحب ہیں اچھا، وہ دونوں چیزوں کا علاج کرتے ہیں۔ امام دین دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی گنجے شخص کے اندر دما ہو جائے، وہ اور اچھا چیز ہے، اچھا، ٹھیک ہے، لیکن گنجا پن اور دما یہ مختلف چیزیں ہیں۔ گنجا پن بالوں کا اڑ جانا ہوتا ہے، مگر اڑ جانا جب ہوا چلتی ہے تو وہ اڑ کے کھلو جاتے ہیں۔ امام دین گنجا پن اس کا مطلب یہ ہے کہ بال اڑنا شروع ہو جاتے ہیں سر کے۔ اور بندے کا سر جو ہے وہ گردے کی طرح نکل آتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ گردے کی کیا بات کی آپ مطلب نے؟ وال ہوتے نہیں ہیں جیسے گردہ ہوتا ہے، نہیں جی، وہ چکنا، ہاں جی ہاں جی، اچھا، وہ آلے دوالے کچھ نہیں ہوتا جی۔ ٹھیک ہے، تو وہ گنجا پن اور چیز ہے، دما اور چیز ہے۔ اچھا، اب یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ دما ہوتا کیا ہے۔ اور گنجا پن کیا ہوتا ہے؟ جی، ہاں جی، تو یہ کیوں خیر ہے ویسے؟ آپ جو اشتہار نہیں پڑھتے ہوئے آ رہے تھے آج۔ ڈاکٹر صاحب، نظر ہے کبھی کبھی بھٹک بھی سکتی ہے، اچھا، تو بھٹک کر جا پڑی۔ میں نے سوچنا شروع کر دیا اچھا، کہ یہ کیا چیز ہے۔ کہ دما کیا ہے اور گنجا پن کیا ہے؟ ہاں، جی ہاں جی ہاں، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات کہی تھی امام دین، کہ اگر آپ بس کے ذریعے، گاڑی کے ذریعے، موٹر سائیکل کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے پشاور سے کراچی اگر آپ جائیں ہاں جی تو دیواروں پر اشتہارات کی بھرمار ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو وہ بیماریاں جو ہیں ان کا پورا پورا تعارف لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے ان اشتہاروں میں ہاں جی ایک تو لکھا ہوتا ہے کہ جو مردوں کے مسائل ہوتے ہیں، ہاں جی، میں سمجھ گیا ٹھیک ہے نا، میں سمجھ گیا۔ ایک تو یہ لکھا ہوتا ہے، ہاں جی، اور دوسرے انہوں نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ گنجے پن کا شرطیہ علاج۔ شرطیہ دیکھو جی، شرطیہ میٹھے خربوزوں کے بارے میں تو میں نے سنا ہوا ہے جی، کہ جی وہ میٹھے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ شرطیہ میٹھے ہیں، یہ خربوزے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ جو دوسرا آئٹم آپ نے بتایا ہے اس کے بارے میں شرطیہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بس یہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، یہ صرف اشتہار ہوتے ہیں امام دین۔ ان کی اگر ایکچول پوزیشن آپ دیکھیں نا، یہ جی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اچھا تاکہ پیسہ کمائیں، اچھا اور ان کی بعض اوقات جانوں تک سے یہ لوگ کھیل جاتے ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگوں کو جو راغب کرتے ہیں تو یہ جو راغب ہے جی، یہ مرغوب سے نکلا ہے؟ راغب مرغوب آپس میں بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، ہوتا تو اچھا، ہے صحیح۔ جی، لے دیکھیں میں نے پھر دماغ پہ زور دیا نا تو مجھے لگ گیا پتہ کہ یہ راغب جو ہے یہ مرغوب سے ہے۔ اچھا، لیکن بات یہ ہو رہی تھی بیماریوں کی۔ جی 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 ایک جی امام دین تسلسل ہوتا ہے ہاں کہ جی جس میں ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جی جی آپ جی، اس میں کوئی ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ پورا تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب میں کوشش نہیں کرتا، اچھا، مگر میرا تسلسل جو ہوتا ہے نا جی وہ تسلسل، اچھا، وہی آپ والا، جی 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 جی، تو وہ خود بخود ہی ہو جاتا ہے ایسے جی۔ اچھا۔ ہاں جی اب دیکھیں نا، اب بات ہم کر رہے تھے گنجے پن کی، ہاں جی بات ہو رہی تھی دمے کی، ہاں اور جی، آپ نہ جانے باتوں کو کہاں سے کہاں لے گئے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب میں یہاں سے گاؤں تک لے کر گیا ہوں، آگے تو
میں نکل ہی نہیں سکا۔ امام دین، لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کیا پاکستان کے اندر سارے لوگ گنجے ہیں یا سارے مردوں کے مسائل ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ہر دیوار پہ یہی چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے جو اس قسم کے اشتہارات ہوتے ہیں ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اب تو سوشل میڈیا پر امام دین، آپ کے پاس یہ سیل فون ہے؟ میرے پاس سیل فون تو نہیں ہے، میرے پاس بیل فون ہے، اس کی گھنٹی بجتی ہے۔ اس کو بھی سیل فون ہی کہتے ہیں۔ اچھا جی، اچھا اچھا۔ تو اس کے اندر کبھی آپ نے دیکھا کہ اشتہار آپ کے اندر آئے ہوئے ہوں گے مختلف دواؤں کے؟ میرے اندر نہیں، ٹیلی فون کے اندر آئے ٹیلی ہوئے۔ فون کی بات میں کر رہا ہوں نا۔ جی جی جی۔ تو یہ جو اشتہارات ہوتے ہیں کہ آپ ان دواؤں کا استعمال کریں، ان سے آپ کی طاقت بحال ہو جائے گی، آپ جوان ہو جائیں گے، آپ زندگی میں 40 سال پیچھے چلے جائیں گے، آپ کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ فضول باتیں ہیں۔ دیکھیں کتنی بری بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے امام دین کہ ان دواؤں کے استعمال کے بعد جو لوگوں نے اشتہار پڑھ کے خریدی، ہاں جی ہاں جی۔ ہم نے اپنے ہسپتالوں میں ان کو بہت برے حالات میں دیکھا۔ نہیں، اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے امام دین کہ جب بھی کوئی دوائی تجویز کی جاتی ہے ہم پورا معائنہ کرتے ہیں۔ لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا؟ ٹیسٹ تو بعد میں ہوتا ہے، سب سے پہلے ایک بیماری کی ہسٹری ہوتی ہے، ہسٹری کے بعد معائنہ ہوتا ہے، معائنے کے بعد پھر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں۔ وہ انسانی جان کے لیے اگر شوٹیبل ہوتی ہے تو پھر اس کو شوٹ کراتے ہیں۔ بالکل، جب تشخیص ہو جاتی ہے بیماری کی تو پھر ہم دوائیں دیتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہ آپ نے اخبار میں کوئی اشتہار دیکھا، آپ نے اپنے فون میں جو آپ کے مختلف سوشل میڈیاز کے فورم ہیں ان پر آپ نے کوئی اشتہار دیکھا اور آپ نے ان کو استعمال کر لیا۔ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے یہ، اچھا چاہے وہ آپ کو کتنے ہی سنہرے خواب دکھائیں اچھا۔ کہ اس کے استعمال کے بعد آپ کی رنگت گوری ہو جائے گی۔ آپ کا ڈاکٹر صاحب یہ دوائی کدھر سے ملتی ہے؟ رنگت گوری ہونے کی یہ تو آج کل بہت عام ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں ٹرائی کر کے دیکھوں۔ آپ پہلی بہت گورے ہیں۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ کو دور سے دیکھیں نا، وہ سمجھے یہ کوئی انگریز آ رہا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ وہ پھر میرا ذرا گاؤں میں ٹیکا ہو جائے گا۔ امام دین، ایک شخصیت ہونی چاہیے، انگریز نہیں ہونا رنگ چاہیے۔ و روپ سے کچھ نہیں ہوتا، ایک آپ کی پوری شخصیت ہوتی ہے اچھا کہ آپ بیٹھتے کیسے ہیں، آپ کے بولنے کا انداز کیسا ہے، آپ کا ایک روب دبدبہ آپ کی شخصیت میں میں ہے۔ چاہتا ہوں کہ جیسے انگریز جو ہے وہ انگریزی بولتا ہے نا جی، میرا رنگ بھی گورا چٹا ہو جائے اور میں انگریزیاں بولتا پھروں۔ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ اچھا جی۔ ٹھیک ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھیں، ہاں جی۔ یہ ہمارے کمپلیکسز ہوتے ہیں۔ اچھا۔ بالکل، ہمارے کمپلیکسز یہ ہیں، آپ کبھی جرمنی جائیں، ہاں جی وہاں پہ جا کے آپ انگریزی بولیں گے نا، ہاں جی ان کو آتی بھی ہوگی، ہاں۔ وہ آپ کو جواب نہیں دیں گے، وہ اپنی جرمن زبان میں آپ سے بات کریں گے۔ وجہ یہ کہ وہ زندہ قومیں ہیں۔ اچھا اس طرح آپ فرانس جائیں، اچھا وہ کبھی آپ سے بات نہیں کریں گے، وہ کہیں گے جی فرینچ میں بات کریں۔ اچھا آپ رشیا جائیں، ہاں وہ آپ سے بات نہیں کریں گے، ان کو اگر انگریزی آتی بھی ہے ہاں۔ وہ بات کریں گے رشین میں۔ نہیں، اگر یہاں پر انگریز آ جائے گا، جی، میں اس سے اردو میں بات کروں گا تو وہ میرے سے بات کرے گا؟ تو بات پتہ کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم اردو کو وہ مقام دیتے اچھا کہ پوری دنیا میں اس کا نام ہوتا، اور لوگ کہتے کہ ہم نے اردو بولنی ہے، ہم نے اردو پڑھنی ہے، اور ہم نے اردو کو سمجھنا ہے۔ اچھا اچھا، یہ تو پھر ہمارے بڑے جو ہیں ان سے ہی غلطی ہوئی بھی ہے نا؟ بڑوں سے غلطیاں ہو گئی ہیں نا، جی جی جی۔ تو اب ہم بھی تو بڑے ہیں نا۔ ہاں جی، مگر ہم ان سے چھوٹے ہیں اور بہت ہم رہے ہیں۔ امام دین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں، اردو سمجھائیں، اور اردو ان کو بولنا سکھائیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بولنے کی بات کر رہے ہیں، ہمارے بچوں نے تو اب وہ جو آپ کہتے ہیں یہ جنک فوڈ، وہ کھانے شروع کر دیے، ولایتی کھانے بھی۔ جنک فوڈ کہتے ہیں۔ جی جی، ڈبے کے جو، تو وہ انہوں نے، ہمارے بچوں نے تو وہ بھی کھانے شروع کر دیے ہیں، تو ان سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں، جب تک ہم لوگ سادے کھانا کھاتے رہے، ہاں جی
ہم لوگ کھاتے تھے روٹیاں، ہمارے بزرگ ہاں جی، متنجن کھاتے تھے، قورمہ کھاتے تھے، نہاریاں کھاتے تھے اور پاوے کھاتے تھے. یہ سارے سادگی والے کھانے ہیں. امام دین سادگی والے کھانے یہ ہر انسان نہیں کھانا کھاتا تھا. یہ نوابوں کے کھانے، اچھا یہ بادشاہوں کے کھانے، اچھا یہ رؤسا کے کھانے، امیروں کے کھانے تھے یہ. اچھا اور یہی وجہ ہے کہ دل کی بیماری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امراء کی بیماری ہے، رؤسا کی بیماری ہے. اچھا، یہ غریب بندے کی بیماری غریب نہیں. بندے کی بیماری ہی نہیں تھی دل کے نالیوں کی تنگی. کیونکہ جب یہ اس طرح کے کھانے کھاتے تھے تو ان کو پھر کیا ہوتا تھا؟ ان کو پھر ہارٹ اٹیک. ہارٹ اٹیک ہوتا تھا. پھر ان کے پورے جسم کی نالیاں تنگ ہو جاتی تھیں. اگر گردے کی نالی تنگ ہوئی، دماغ کی نالی تنگ ہوئی، جگر کی نالی تنگ ہوئی، اعضائے رئیسہ، ان کو ہم اعضائے رئیسہ کہتے ہیں نا، تو جب ان کی نالیاں تنگ ہوتی تھیں تو اس کی وجہ سے پھر ان کو پرابلمز ہوتے تھے. ہاں جی، سپلائی جو ہے ریڈ بلڈ کی وہ پھر خراب ہو خون کی سپلائی کم ہو جاتی تھی. ریڈ بلڈ. جی امام دین، جو خون ہوتا ہے نا، خون کے اندر سرخ خلیے بھی ہوتے ہیں، سفید خلیے بھی ہوتے ہیں، خون جمانے والے خلیے بھی ہوتے ہیں جنہیں پلیٹلیٹس کہتے ہیں. پھر اس کے اندر پانی بھی ہوتا ہے. اچھا. خون کے اندر خوراک ہوتی ہے، خون آکسیجن لے کے جاتا ہے. خون ایک ایسی چیز ہے جس پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے. اور خون بڑا کام کرتا ہے جی، سفر کرتا ہے جی، بڑا 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 بڑا. آپ نے ہی مجھے بتایا تھا کہ یہ لاکھوں کلومیٹر کا سفر جو ہے نا وہ ایک بندے کے اندر خون کر جاتا ہے. شاباش. جب دل کا بایاں حصہ سکڑتا ہے اور خون کو پورے جسم میں پھینکتا ہے، ہاں جی، اور پھر یہی خون سفر کرتا ہوا جب واپس دل کے دائیں حصے میں آتا ہے تو یہ 60,000 میل کا سفر طے کر کے آتا ہے. لگ پتہ جاتا ہے جی پھر بلڈ کو بھی کہ جی. کتنا وہ پسنجری کر کے آیا. اور آپ یہ دیکھیں جو ہمارے جسم میں نالیاں ہوتی ہیں نا، ہاں جی ہاں. وہ نالیاں سے گچھے کی شکل میں ہوتی ہیں. اچھا، ان میں سے گزرتا ہے. جی، اگر ان گچھوں کو ایک لائن میں رکھا جائے ہوئے تو یہ لمبائی 60,000 میل بنتی ہے. ابھی تو وہ اس کو گچھ مچ کیا ہوا. بالکل. اور وہاں سے ایسے گزرتا ہوا کیا کرتا ہے؟ یہ جہاں پر ضرورت ہوتی ہے آکسیجن دیتا ہوا چلا جاتا ہے، وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ دیتا ہوا چلا آتا ہے، خوراک دیتا ہوا چلا جاتا ہے، اور جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ خون کے اندر آتے ہیں. پھر جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے وہ سانس کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے، اور جو دوسرے فاسد مادے ہوتے ہیں وہ پیشاب کے ذریعے باہر نکل جاتے ہیں.